دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم عظیم و تکریم دے لائق برادران اسلام ذی احتشام ذی قعد شریف دا مہینہ ادھے تو زیادہ گزر چکے ہے اور اگلا مہینہ ذوالحج شریف دا ہے پوری دنیا وچوں لکھاں مسلمان حج دی سعادت حاصل کرن والے کئی مکہ پاک پہنچ چکے نے کئی مدینہ طیبہ حاضر ہو چکے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ نال سرکار نے جتنا پیار فرمایا جدوں سرکار ہجرت کر کے مکہ پاک چوں نکلن لگے نا حضور مکے دی حدود چوں باہر نکل رہے نے مڑ مڑ کے خانہ کعبہ نو ویکھدے پے نے اپنا وطن چھڑنا سوکھا کم نہیں ہوندا جتھے انسان نے اپنے ماں باپ دا گھر ویکھیا ہوئے بچپن دے دن گزارے ہون او دے نال بندے دیاں بڑیاں یاداں وابستہ ہونیاں نے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ وچوں نکل رہے نے حضور دیاں اکھاں وچ آنسو نے سرکار دا دل پریشان ہے لیکن حکم چونکہ رب دا ہے نا چھڑ کے وینا ضروری آئی سرکار نے ایک دعا کی تھی یا اللہ اے خانہ کعبہ اے مکہ مکرمہ من بڑا پیارا لگدا ادھے اندر میرے دادا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی نشانیاں اور یاداں موجود نے ادھے اندر خانہ کعبہ اس دے اندر زمزم دا چشمہ ادھے اندر صفا مروہ دیاں پہاڑیاں ادھے اندر برکتاں دے بڑے بے شمار سلسلے نے اگر تیرا حکم نہ ہوندا مولا میں یہ شہر چھڑ کے نہ جاواں اے من بڑا پیارا لگدا لیکن تیرے حکم دی وجہ تو یا اللہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہے ہاں تے دعا اے منگدا پیاں مکہ من پیارا تیرے حکم دی وجہ تو میں چھوڑ کے جا رہے ہاں ہن من اوتھے لے جا جڑا شہر تین سب تو زیادہ پیارا لگ رہا ہے تے اللہ نے اپنے محبوب نو پھر مدینہ پاک پہنچا دیتا اور سرکار دی آمد تو پہلے حضور دی تشریف آوری تو پہلے
مدینے دا نام ہے یسرب، یسرب دا معنی بیماریاں دی جگہ، وباواں دا گھر، لیکن جدو سرکار تشریف لے کے آئے نے اللہ نے اس شہر مبارک نو شفاواں دا گھر بنا چھڑے آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ شہر مدینہ دی گلی دے اندر صبح فجر دی اذان دے وقت جا رہے نے مسجد نبی دی طرف اپنے گھر وچوں نکل کے، تے راستے دے اندر جڑے صفائیاں کرن والے ہوندے نے، جھاڑو دین والے، وہ جھاڑو دیندا پیا، صفائی کردا پیا، تے جدو گلی اندر جھاڑو دیتا جائے مٹی گھٹا تے اڑدا ہے نا، دھوڑ اڑدی ہے، تے بندہ او دے کولو گزرن لگے، بندہ چہرے تے ہاتھ رکھ لیندا، رومال رکھ لیندا اس مٹی تو بچن واسطے۔ حضرت عمر نے بھی اسی طرح ہی چہرے دے اوتے چادر رکھ لئی، رومال رکھ لیا، لیکن او خاکروب، او جھاڑو دین والا بھی کوئی عام بندہ نہیں، او بھی تے رسول اللہ دا صحابی آئی نا، سرکار دی شہر دیاں گلیاں اندر نوکری دین والا، وہ ادب نہ کھلو گئے، انہاں آکھیا اے عمر میں اعتراض تہاڈے تے نہ کردا، لیکن ایک نکی جی گل سنانا چاہنا۔ حضور دی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا غبار المدینہ شفاء للجزام، میرے مدینے دی مٹی اور دھوڑ اے تے بیماریاں دا علاج ہے، تے تسی اس دھوڑ تو بچن واسطے چہرے تے کپڑا رکھ دے پئے ہو، گل سمجھ چ نہیں آ رہی۔ اگر ہوندا کوئی عام بندہ اگو آکڑ ویندا او جھاڑو دین والے آ، تو میں سمجھوندا پیا خدا دی قسم ہے او عمر جڑا بڑے جلال والا، لیکن جدوں رسول اللہ دی حدیث سامنے آئی حضرت عمر دا سر جھک گیا، جا کے اس جھاڑو دین والے دے نال سلام لیا اور انہوں آکھیا میں تیرا شکریہ ادا کردا، تو میں صحیح گل سمجھا دیتی ہے، اج تو بعد عمر جدوں بھی مدینے دی خاک کولو گزرے گا چہرہ چھپا کے نہیں گزرے گا، بڑے فخر نال گزردا جائے گا۔ ایو مدینہ طیبہ جس نو سرکار نے برکتاں والا بنایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا میرا مدینہ ایسا شہر ہے جڑا منافقاں نو دور کر چھڑدا۔ حدیث پاک سرکار دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جویں بھٹی اگ والی بلدی پئی ہوے او دے وچ لوہا رکھیے، سونا رکھیے، کوئی دھات رکھیے، اون پگھلا دیندی ہے، تے جو دے وچ کھوٹ ہوے جڑی میل ہوے او باہر نکل ویندی ہے، خالص سونا خالص دھات بچ ویندی ہے۔ حضور نے فرمایا انجی میرا مدینہ، اگر کوئی بندہ گناہاں دا بھرے ہوا دل لے کے، منافقت والا دل لے کے مدینے وچ آوے نا، میرا مدینہ بندے نو ہر کھوٹ تو پاک کر چھڑدا ہے۔ ویسے تے سارا مدینہ پاک شان والا حضور دی نسبت دے نال، لیکن ایک خاص مقام مدینہ طیبہ دے اندر جڑا بہت ہی عزت والا، اس نو کہندے نے ریاض الجنہ، جنت دی کیاری، جنت دا باغ۔ علماء نے اس گل دے اوتے، اس حدیث پاک اوتے بڑی لمبی چوڑی بحث کیتی ہے، بڑیاں محبت دیاں گلاں کیتیاں نے۔ سرکار دی حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان جتنا بھی ٹکڑا ہے وہ عام زمین نہیں، رب نے اس کو جنت بنا چھڑیا، جنت دا باغ ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت گلاں کیتیاں نے۔ کچھ لوگ، کچھ علماء ایسے نے جنہاں آکھیا کہ اس تو مراد پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس ویلے تسی جنت دیاں باغاں وچوں گزرن لگو نا، صحابہ کرام نو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جدوں تسی جنت چوں گزرن لگو جنت دے میوے کھا لیا کرو، جنت دے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرن لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت تے آسمان اندر ہے، او دے باغ تے مرن تو بعد نصیب ہون گے نا، یا رسول اللہ سن کیویں ملن گے جنت دے باغ؟ حکم فرما دیو، ساڈی رہنمائی فرما دیو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جتھے اللہ دا ذکر ہوندا پیا ہوئے، اللہ دا نام لیا جا رہا ہوئے، او جگہ جنت دا باغ بن ویندی ہے۔ جدن تک ذکر ہوندا رہے او جگہ جنت دا باغیچہ بن ویندی ہے۔ تسی جدو
ذکر والے مقام تو گزرن لگو تھوڑا جہا آپ بھی ذکر کر لیا کرو، انج سمجھ لیا کرو کہ جنت دا باغ دونوں مل گیا، جنت دا پھل دونوں مل گیا۔ ہن برادران گرامی قدر سرکار دے روزہ پاک نو ویکھیا جائے، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ جدوں ذکر نہ ہوندا پیا ہوئے، قرآن پاک نہ پڑھیا جا رہا ہوئے، کوئی لمحہ دن رات دے اندر ایسا نہیں ملے گا اوتھے درود و سلام نہ پڑھیا جا رہا ہوئے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت و محبت نہ پیش کیتا جا رہا ہوئے، انسان بھی سلامیاں دیندے پے نے، جن بھی حاضریاں پیش کر دے پے نے، اور سرکار دی بارگاہ دے اندر ملائکہ بھی حاضریاں پیش کر دے نے۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ دے اندر روزانہ 70,000 فرشتہ صبح ہوندا ہے، آ کے سلامیاں پیش کر دینے، سلوٹ کر کے ٹر ویندے نے، واپس چلے ویندے نے، شام نو ہو رہا ویندے نے۔ میرے آقا دی حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا جیڑے 70,000 جیڑا فرشتہ ایک واری آ جاوے قیامت تک دوبارہ او دیواری نہیں آندے، اور فرشتے آندے جاندے نے۔ میں آکھیا کردا واں فرشتے بڑیاں شاناں والے بڑے مقام والے، لیکن جڑا ایک واری سلام کر کے ٹر جاوے گا دوبارہ او دا نمبر نہیں آندا قیامت تک واسطے۔ اے انسان امتی کیڑا بختاں والا کیڑا قسمت والا، کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں نو اللہ دے سونے محبوب سال تو بعد بلا لیندے نے، کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں نو سونے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے بلا لیندے نے، کچھ ایسے ہوندے نے جڑے کملی والے دے ہر ویلے مہمان بن ویندے نے۔ تائیں تے محمد علی ظہوری قصوری بولے، میرے آقا دے ثنا خان بولے تے فرمایا کوئی بختاں والا بندا اے مہمان مدینے والے دا ہوندا اے کرم خوش قسمت تے سلطان مدینے والے دا کوئی بختاں والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔ آئیے برادران گرامی قدر ریاض الجنہ جنت دا باغیچہ ہے، جنت دی کیاری ہے۔ علماء نے فرمایا پہلی دی وجہ اے ہو سکتی ہے کہ سرکار نے نو جنت دا باغیچہ کیوں آکھے آئے، کیونکہ جتھے اللہ دا ذکر کیتا جاوے حضور دی حدیث پاک دس دی ہے او جگہ جنت دا باغ بن ویندی ہے۔ تے ریاض الجنہ دے اندر ہر ویلے ذکر خدا ہوندا ہے، ہر ویلے ذکر مصطفیٰ ہوندا ہے، اس واسطے سرکار نے انہوں جنت دا باغیچہ آکھے آئے، جنت دی کیاری آکھے آئے۔ لیکن حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اتنے تو اے مراد نہیں کہ وہ تاں جنت دی کیاری ہے کہ اتھے ہر ویلے ذکر خدا ہوندا ہے، ہر ویلے ذکر خدا، اور بھی کئی مقامات ہیں جنہ اتھے ہوندا رہندا ہے، کئی ولیاں دے درباراں اتھے بھی ہر ویلے قرآن پڑھیا جاندا ہے، مزارات اتھے قرآن مقدس دی تلاوت کیتی جاندی ہے، لیکن انہاں نو اسی جنت دی کیاری نہ آکھ سکدے، انہاں نو ریاض الجنہ نہیں کہہ سکدے۔ ریاض الجنہ صرف اور صرف مدینے والے آقا دی و مسجد دا حصہ ہے جتے بارے اندر سرکار نے خاص کر کے جنت دا باغ لفظ استعمال فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جس طرح اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے جنت جو پتھر عطا فرمایا جنہوں حجر اسود آکھیا جاندا ہے، اے دنیا دا پتھر نہیں ہے، اے جنت جو پتھر آیا جو ابراہیم علیہ السلام دے واسطے جنت جو رب نے پتھر بھیجیا، انجی سرکار دی مسجد دے واسطے اللہ کریم نے جنت دا ٹکڑا زمین تے عطا فرما چھڑیا ہے۔ سرکار دی اس مسجد پاک دا او حصہ ریاض الجنہ جنت دی کیاری ہے، ساہی والدے
اے اکاڑا ساہیوال ہے نا، اوتھے ایک بہت بڑی درسگاہ، بہت بڑا دارالعلوم ہے، جامعہ فریدیہ ساہیوال، او دے جڑے بانی اور شیخ الحدیث ہیں نا، وفات پا چکے نے، انہاں دا نام ہے حضرت سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک مدینہ پاک دے فضائل دے بارے اندر ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی اردو زبان دے اندر، جڑی الحمدللہ میرے کول بھی موجود ہے۔ اس دے اندر نا وہ ایک اپنا ذاتی واقعہ لکھ دینے، آپ فرماندے نے کہ میں ایک واری مدینہ پاک اندر مدینہ شریف دی گلی اندر سا تے حضور دیاں یاداں اندر اچانک میرے ذہن دے اندر ایک خیال آیا، مدینہ کیڈا بختاڑا کہ اتھے اللہ کریم نے 2 جنتاں رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی جنتاں؟ 2 جنتاں، ایک جنت ریاض الجنہ، وہ جنت علی کیاری، جنت دا باغیچہ، دوسرا قبرستان جنت البقیع، جنت البقیع بھی جنت اور ریاض الجنہ وہ بھی جنت ہے۔ آپ فرماندے نے میں اے سوچدا پیا کہ مدینہ کیڑا بختاڑا کہ زمین اتے ہی اللہ نے ادھے اتے 2 جنتاں رکھ چھڑیاں نے۔ فرماندے نے اے سوچدے ہیں میں حضور دے روضہ دی طرف جا رہے ہیں، میں ویکھیا گلی دے اندر ایک بڈھی مائی مجذوب جس طرح اے پاگل دیوانے جے ہوندے نے او کھلوتی ہوئی ہے، او بڈھی مائی سوٹی دے ہاتھ دے اندر ہے، انہیں سوٹی دا اشارہ کر کے میں نیڑے بلایا۔ شاہ صاحب فرماندے نے پہلے تے میں ڈر گیا کہ اے وجہ بندے پتہ نہیں کئی باری اپنی اس کیفیت چوندے نے کوئی مار شار بھی چھڑ دینے، لیکن میں آکھیا مدینے دے شہر دی اے مائی ہے بلوندی پئی ہے جانا تے چاہی دانا۔ میں اتے کول گیا، میں آپ فرماندے نے اے گل کسے نہ کیتی نہیں کہ مدینہ کیڑا شانہ آڑا کہ ادھے اندر 2 جنتاں نے۔ اپنے ذہن وچ صرف میں سوچیا کہ مدینے بھی 2 جنتاں نے۔ او مائی جڑی اگرچہ او بڈھی پاگل جی دستی پئی آئی، اس نے میں بلا کے اس نے عربی اندر آکھیا جدا ترجمہ اے ہے او مدینے دے مسافر تو کیا سوچدا پیا کہ مدینے میں صرف 2 جنتاں نے؟ اے نہ سوچی واللہ مدینہ الرسول کلھا جنہ، صرف 2 جنتاں نہیں، رب نے نبی دے سارے مدینے نو ہی جنت بنا چھڑیا۔ مدینہ سارے دا سارا جنت ہے اور حضور دے صدقے دے نال، حضور دے وسیلے دے نال۔ اچھا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ جیڑا بخاری شریف اندر موجود ہے، سرکار نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر ایک کھجور دا سکا جیا مڈ آئی، ستون حنانا مشہور و معروف او ستون ہے جیڑا مدینہ پاک دی مسجد نبوی اندر اج بھی او دی نشانی اور اس دا او علامت آڑا اس سلسلہ موجود ہے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام جدو مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہوندے آئے، سرکار اس ستون دے نال کھجور دے سکے ہوئے مڈ دے نال حضور ٹیک لا لیندے آئے، سرکار زمین تے بے کے باز فرمان دے آئے، سرکار دا محبت کرنے والی، حضور دا کلمہ پڑھنے والی، حضور دی صحابیہ ایک عورت ہے، او دا ایک غلام لکڑی دا کم کردائی، سرکار دی بارگاہ دے اندر او عورت حاضر ہوئی ہے، ویکھیا کہ اللہ دے پیغمبر بھی زمین تے تشریف فرمانے، صحابہ بھی زمین تے بیٹھے ہوئے نے، اس عورت دا دل کیتا ہے میں کوئی ممبر بنواواں، کوئی کرسی بنواواں تاکہ اللہ دے محبوب اچھی جگہ تے تشریف فرماون، سرکار نمایاں ہون تاکہ صحابہ سامنے آسانی دے نال حضور دا دیدار کر لون، حضور دی زیارت کر لون۔ اس مائی نے اپنے نوکر نو آکھیا سرکار دے واسطے سونا جہا ممبر بنایا جاوے، سونی جہی کرسی بنائی جاوے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام دے واسطے بڑی محبت دے نال او ممبر تیار کیتا گیا۔ جدو ممبر تیار ہو گیا اس نے اپنے نوکرانو نال لیا، مسجد نبوی اندر او مائی آ گئی ہے، آ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دی ہے سونیا اے صحابہ جڑے نیڑے نیڑے بیٹھے ہوندے آئے او تے تہاڈا دیدار کردے رہندے آئے، پچھلیاں صفاں والیاں نو تہاڈی زیارت ٹھیک کر کے نہیں ہوندی، اس واسطے میں ممبر بنوایا، میں اچھی کرسی بنوائی ہے، تسی سامنے تشریف فرماؤ گے، ایک تے ادب دا انداز ہے، تسی دوجیاں چوں نمایاں ہونا چاہیے ہو،
دوجا دا فائدہ اے ہوئے گا تہاڈی زیارت پچھلیاں نو بھی ٹھیک کر کے ہو جائے گی۔ سرکار نے صحابہ کو رائے لئی ہے، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اس بی بی دی محبت دی وجہ تو قبول فرما لا۔ مسجد نبی دے اندر ممبر رکھ دیتا گیا ہے، کملی والے سنے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ممبر تے جلوہ گر ہو گئے نے، حضور نے واز فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ بخاری کے الفاظ نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں اپنی گفتگو کا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں خدا کی قسم جب میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں مسجد میں سے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے تو رونے لگ جاتا ہے، اتنا زور زور سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، یوں لگتا ہے چیخنے والے کا گلا پھٹ جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، کون رو رہا ہے؟ کوئی بچہ تو مسجد میں نظر نہیں آ رہا، کوئی رونے والا تو نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہے ہم سارے حیران ہو گئے۔ سرکار مسکرا پڑے ہیں، کملی والے رب کے یار نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کوئی انسان میری جدائی میں نہیں رو رہا، یہ کوئی انسان کی آواز نہیں آ رہی، آج وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ میں پہلے ٹیک لگایا کرتا تھا آج محمد کی جدائی میں کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او کھجور دا سکا مڈ روندا پیا ہے۔ ہن کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا کرم کرنے والے نے، کتنا محبت کرنے والے نے۔ اگر کوئی عام بندہ ہووے روندیاں نو اگنور کر دیندا ہے، نظر انداز کر دیندا ہے، لیکن کملی والے آقا محبت کرنے والیاں نو کدی بھی تنہا نہیں چھوڑ دے۔ اس واسطے شاعر بولیا تے آکھیا اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ خدا دی قسم میرے بھائیو آج ساڈے بلانے چ دیر ہو سکتی ہے، ساڈی طلب چ دیر ہو سکتی ہے، کملی والے آقا دی عطا دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے جدوں ویکھیا ہے او کھجور دا سکا مڈ روندا پیا ہے، صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا رب دے یار اپنے ممبر تو زمین تے تشریف لے کے آ گئے نے۔ سرکار اس کھجور دے سکے مڈ دے کول گئے نے، پہلے سرکار اپنی کنڈ مبارک کو دنال لایا کر دے سن، ہن سرکار نے اپنا سینہ مبارک کو دنال لا لیا ہے، جفا پا لیا رب دے یار نے۔ بخاری شریف دے الفاظ نے صحابہ کہندے نے او کھجور دا مڈ جڑا روندا پیا ہے جدوں سرکار دے سینے نال لگیا انج سکون وچ آ گیا جویں بچہ ماں دی گود وچ آ ویندا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او دے سامنے تشریف فرما ہو گئے نے۔ سرکار نے یہ ساری روحداد حضور دے صحابہ بیان پہ کر دینے۔ حضور نے اس کھجور دے سکے مڈ نو فرمایا میں تیرے نال گل کرنا چاہنا وا، اگر چاہویں میں تینوں دوبارہ ہرا بھرا کر دیواں، تیرے تے ٹہنیاں لگ جاویں، تیرے تے شاخاں آ جاویں، پھل لگ جاویں، دوبارہ تازہ ہو جاویں۔ ایک آپشن تے اے ہے تو ترو تازہ ہو جاویں، دوبارہ تو فریش ہو جاویں۔ دوجا آپشن ہے اگر تو چاہویں تے میں تینوں جنت پہنچا دیواں۔ آج لوگ کہتے ہیں کون جنت کا مالک و مختار ہے، کون کسی کو جنت دے سکتا ہے؟ میں نے کہا بخاری پڑھ کے دیکھ لے، خدا کی قسم آمینہ کے لال صرف انسانوں کو نہیں درختوں کو بھی جنت عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حضور دے صحابہ وے دے پینے، سرکار اس کھجور دے سکے مڈ نہ گلا پہ کر دینے، لیکن حضور دے صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا۔ آج میں اگر
مائک سٹینڈ دے نال گلاں کرن لگ پواں تساں ساریاں تے ہسنا نا مولوی صاحب نو پتہ نہیں کی ہو گیا نہ تے کان نے کہ اے گلاں سن سکے نہ دی زبان ہے کہ جواب دے سکے اگر حضور دے صحابہ سرکار نو بھی اسی طرح سمجھ دے کہ سرکار اس سکے مڑنا کیویں گلاں پہ کر دینے جدے کان بھی کوئی نہیں جدی زبان بھی کوئی نہیں جدے اندر عقل و شعور کوئی نہیں اگر حضور بھی ہر بندے دی طرح اگر صحابہ بھی باقی لوگاں دی طرح سرکار نو سمجھ دے ہوندے کوئی نہ کوئی تے اعتراض کر دیندا نا سونیا اے کوئی انسان تے نہیں نا جدے نال گلاں پہ کر دے ہو اے تے لکڑی ہے او بھی سک چکی ہے انہیں تہاڈی گل کیویں سننی ہے انہیں جواب کیویں دینا کسے صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیتا کسے صحابی نے نہیں آکھیا کہ سونیا اتنا کیوں گلاں پہ کر دے ہو ادھے تو پتہ چلیا صحابہ کا کیتا یہ ہے کملی والے رب کے محبوب ساری کائنات کی بولیاں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اچھا سرکار نے وہ دیکھو پوچھیا اگر چاہویں تے میں تن اتھے ہی ہرا بھرا کر دیواں چاہویں تے جنت پہنچا دیواں حضور دے قرب دا اتنا اثر عہدے تے بھی ہو گیا کہ اس گھاٹے والا سودا نہیں چنیا اس نفع والا سودا چنیا انہیں یہ سوچ لیا اگر اتھے میں ہرا بھرا ہو گیا آخر وقت بھی کدی تے سکنا ہے نا چلو قیامت تک واسطے ہرا بھرا ہی راستہ قیامت نو تے دوبارہ فنا ہو ہی جانا اس نے اپنی زبان دے اندر اپنے انداز دے اندر ہی سرکار نو عرض کیتا سونیا میں جنت جانا چاہنا وا کیونکہ جنت فنا کوئی نہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت رہواں گا سرکار نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ لے آؤ کوئی سامان اتھے ہی اس جگہ تے ٹوا کھٹ دیتا جاوے حضور دے صحابہ نے ٹوا کھٹیا سرکار نے اپنے دستے مبارک دے نال اس کھجور دے سکے مڈنو اس ٹوئے دے اندر رکھ کے اتے سرکار نے مٹی پا کے سرکار نے اپنے پیر اتے رکھ کے حضور نے صحابہ نو فرمایا لو میرے صحابہ ہن اے زمین اتے نہیں رہا مصطفیٰ نے جنت وچ پہنچا چھڑیا جیڑا سرکار دی بارگاہ دے اندر نیاز مندی پیش کرے حضور اس طرح مالا مال کر دینے اور برادران ذی قدر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضری یہ صرف حضور نے نہیں دسیا قرآن مقدس نے دسیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دہاڑی امت قیامت تک واسطے ہونی ہے سونیا مکے والیا مدینے والیا علم نشرہ دے سینے والیا جدوں دہاڑا کوئی امتی کوئی گناہ کر بیٹھے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے وہ آ جاوے دہاڑی بارگاہ دے اندر فاستغفر اللہ اوتھے آ کے دہاڑے کو لا کے اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگے میرے بھائیوں میں ایک پوچھنا چاہنا دہاڑے کو ساری زمین اللہ دی ہے پاکستان بھی اللہ دا ہے ہندوستان بھی اللہ دا ہے عرب دی سرزمین ساری اللہ دی ہے مدینہ پاک بھی اللہ دا ہے ہر جگہ تے اللہ سندا بھی ہے مندا بھی ہے لیکن رب آپ فرما رہا اگر اپنے گھر بیٹھ کے پکارے گا پتہ نہیں تیرے بد عملی دی وجہ تو میں تیری گل مننا یا نہ مننا میرے یار دے بوئے تے آ جاویں جدوں سونے دے کول آ کے میرے کول معافی منگے گا حضور بھی اپنی مہر لا دیں گے سونا بھی تیری سفارش کرتا جائے گا میں تیری سفارش نو تیرے گناہاں نو معاف کر دیواں گا مشکات شریف اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے کملی والے سونے محبوب دنیا تو پردہ فرما گئے نے حضور دا بھی سال مبارک ہو گیا اسی سرکار دی قبر مبارک بنا دیتی ہے اسی حضور دی قبر مبارک ہوتے بیٹھے ہویا حضور نو یاد کر دے پیا ایک عرابی آیا دور تو دیہاتی آیا اٹھ دیتے یا گھوڑے ہوتے سوارے وال اٹھے ہوئے نے چہرے اور داڑھی دے اندر وال نظر آندے پہنے مٹی کھٹے دے اثرات نظر آندے پہنے اسی انہوں جان دے نہیں جدوں سانو آ کے ملے آئے پوچھ دائے اے بیٹھے لوگوں دسو نظر آئے قبر کی دیئے تے تسی کونو تے اللہ دے نبی کیڑے نے اسی آکھیا اللہ دے نبی تے دنیا تو پردہ فرما گئے نے اے سرکار دی قبر مبارک ہے حضرت علی کہندے نے جدوں اس بندے نے یہ گل سنیے اے جواب
آپ سنیا انہیں ڈھائی مار کے رونا شروع کر دیتا ہے. حضور دی قبر اتے ڈھہ گیا, اپنے چہرے تے اپنے والاں دے اندر قبر دی مٹی نو چا کے پوندا پیا. جدوں تھوڑی دیر گزری ہے تھوڑا جہا سکون اندر آ گیا. اساں پوچھیا او آن والیا ذرا گل تے دسنا تیرا معاملہ کی ہے؟ اس نے آکھیا میں قرآن دی آیت سنی ہے, جدوں کوئی جیڑا وڈا گناہگار ہوے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ جاوے, حضور دی اودی سفارش کر دیواں, میں اللہ اودے گناہاں نو معاف کر دیواں گا. او آکھن لگا میں نے اس آیت دا پتہ بڑی دیر نال لگا ہے, میرے کو بڑی دیر ہو گئی ہے. جو ہی میں نے علم ہوندا گیا میں دوڑدا دوڑدا مدینے آ گیا, لیکن میری قسمت نے ساتھ نہیں دیتا, میں حضور کو سفارش نہیں کروا سکیا. سرکار پردہ کر گئے نے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے او ڈھائی مار کے روندا پیا, گویا بس زبان حال او سرکار دی بارگاہ دے اندر کہندا پیا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. یا رسول اللہ میں دیر کوئی نہیں لائی, جس ویلے مینوں اس آیت دا پتہ لگدا گیا میں فوراً سارے کم کاج چھوڑ کے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا. لیکن ہن میرا سوال کون سنے گا, میریاں سفارشاں کون کرے گا؟ خدا دی قسم مولا علی کہندے نے اسی سارے اودیاں گلاں سن کے روندے پیا. فنودی من القبر انہو قد غفر لک, اسی اپنے کناں نال سنیا سرکار دی قبر پاک چ آواز آئی ہے او آن والے عربیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں, اج بھی جڑا میرے بوئے تے آ جاوے گا میں او دا سوال بھی سن لواں گا, سفارش بھی کر دیواں گا. میں تیری سفارش رب دی بارگاہ وچ کیتی ہے, اللہ نے تیرے گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے. میرے روزے پہ آنا تیرا کام تھا, تیری بگڑی بنانا میرا کام ہے. ایو مدینہ پاکے جڑا عاشقاں دے دل دا سکون تے قرار ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے شیخ الحدیث, آپ ایک دفعہ مسجد نبی دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر نے. ابو جعفر منصور او آیا بادشاہ وقت اور مسئلہ پوچھنے لگا کہ میں دعا منگنی ہے, دعا منگن واسطے منہ کدے کراں؟ روزہ رسول تے کھلوتا اور او دی روزہ رسول دی اور خانہ کعبہ دی ڈائریکشن اس قسم دی ہے, اگر روزہ دی طرف منہ کریے تے خانہ کعبہ دی طرف کنڈ ہو ویندی ہے. بادشاہ وقت امام مالک کو پوچھنے لگا میں روزے وال منہ کراں یا کعبے وال منہ کراں؟ اگر روزے وال منہ کراں کعبے نو کنڈ ہو ویندی ہے, اگر کعبے وال منہ کراں سرکار دے روزے نو کنڈ ہو ویندی ہے, میں کدے منہ کراں؟ امام مالک نے فرمایا سرکار نو کنڈ نہ کری, اے تے او وسیلہ نے جڑے حضرت آدم دی دعا دی قبولیت دا بھی سبب بنے نے, اور قیامت تک آنے والے مسلماناں دی دعا حضور دے وسیلے نہ قبول کیتی جائے. آپ نے فرمایا سرکار نو کنڈ نہ کریں. ای گل پھر بریلی دے تاجدار نے فرمائی, فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو. دعا کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب دا صدقہ سن سارے نو بھی بار بار سرکار دی بارگاہ دیاں بعد حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا